بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، ضلع کرم میں 2 قبائل کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کنجلی زئی میں پیش آیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ علی افضل افضال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائیے اس واقعے کی مزید تفصیلات آپ کو ملی ہیں؟ جی، آج صبح پارچنار کے نواحی علاقے مقبل کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں شنگت کے شہریوں پر فائرنگ کی گئی جس میں 2 لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ایک گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 10 لوگ مارے گئے ہیں، اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ ٹوٹل اب تک 11 افراد اس میں جاں بحق ہے جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ آمد کے راستوں کو محفوظ بنانے اور حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی نفری بھی پہنچ چکی ہے تاکہ حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ بہت شکریہ علی افضل افضال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ضلع کرم میں 2 قبائل کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کنج علی زئی میں پیش آیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے زخمیوں کو ہاسپٹلز میں پہنچا دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ ضلع کرم میں 2 قبائل کے درمیان فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 6 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے زخمیوں کو ہاسپٹلز پہنچا دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ 11 افراد جہاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ 2 قبائل کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں جو ضلع کرم میں پیش آئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کنجلی زئی میں پیش آیا ہے اور ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود نے بتایا کہ فائرنگ کے زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے جبکہ علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی نفری پہنچ چکی ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل ہو سکے گی؟ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک بھی اب سے کچھ دیر کے بعد ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیدی اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے سید خورشید شاہ بھی پہنچ چکے ہیں اور خورشید شاہ نے کہا ہے کہ وہ اتفاق رائے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت وہ کریں گے، بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے قائد سے مشاورت تو ہو، تو جو ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہوتا ہے وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں کس سے نہیں کرنا چاہتے۔ آج کسی مثبت پیش رفت کا امکان ہے؟ ہر وقت مثبت ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ پہ جمعیت علماء اسلام کے بھی تحفظات ہیں، کس طرح دور کریں گے ہم؟ ہمیں تو نہیں کہا تحفظات ہیں، ہم کو دیا ہوا ہے، وہ جب کہیں گے تو میں بتاؤں گا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیدی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں پر پہنچ چکے ہیں جبکہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے سید خورشید شاہ پہنچ گئے ہیں اور خورشید شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اتفاق رائے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل ہو سکے گی یا نہیں؟ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ وقار ستی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے۔ وقار بتائیے اجلاس کب تک شروع ہوگا؟ دیکھیں 12:30 بجے کا ٹائم تھا اجلاس کا، ابھی اس میں کچھ وہ منٹ باقی ہیں لیکن اراکین کمیٹی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سید خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کا جو نمائندے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نمائندے بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں یہاں پر وہ موجود ہیں جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ یہاں پر وہ موجود ہیں۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہماری مختلف اراکین سے بات ہوئی ہے تو ان کی یہ توقع تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام یا جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے وہ بھی وہ سامنے آنا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے جو اپنی وہ سفارشات وہ تیار کی ہے وہ بھی وہ تحریری شکل میں وہ بھی کمیٹی کے سامنے آنی ہے جبکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کل اجلاس میں نہیں تھی۔ آج ایم کیو ایم کی نمائندگی ڈاکٹر فاروق سار کر رہے ہیں اور وہ بھی یہاں پر وہ موجود ہیں اور دیگر جو چھوٹی جماعتوں کے نمائندے ہیں وہ بھی اس وقت یہاں وہ موجود ہیں اور کچھ وہ دیر بعد اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ جی
बहुत शुक्रिया वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। मुजवज़ा आइनी तरामीम का ऊँट किस करवट बैठेगा, आज इजलास होगा, क्या हुकूमत को फजल रहमान की हिमायत हासिल हो सकेगी? इस इजलास कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायद आज़म ने पेश की थी। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कायद आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश की थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी वफाकी आइनी अदालत भी कायद आज़म की तजवीज़ करदा आइनी अदालत जैसी है। कायद आज़म ने दर हकीकत 3 अपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कायद आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आइनी अदालत आइनी और बुनियादी हुकूक उमूर के देखे। कायद आज़म की तजवीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने। कायद आज़म की ये भी तजवीज़ थी कि तीसरे अपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील होगी। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इसी पर बात करेंगे साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा से। मलिहा लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि आपके ख्याल में SCO का पाकिस्तान में होने वाला इजलास कितनी अहमियत का हामिल है और ये इजलास पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से रवाबित में इजाफे के लिए कितना मुआवन साबित होगा? SCO का जो इजलास हो रहा है ये जाहिर है एक अहम सफारती डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जो इसको होस्ट कर रहा है इससे पाकिस्तान की सफारती स्टैंडिंग जो है जाहिर है वो बेहतर होगी, उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हर मुल्क ये 9 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 9 मेंबर्स हैं और ये हमें याद रखना चाहिए कि हर मुल्क की बारी आती है, ये बाय रोटेशन होता है, तो हर मुल्क की बारी होती है कि वो समिट को होस्ट करें। तो इसमें फिर भी मैं यही कहूँगी कि 10 मेंबर्स के जो नुमाइंदे आएंगे, चाहे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो या उनके वजीर खारजा हो, तो उससे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि इतने सारे हाई लेवल जो मेंबर्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने का एक मौका मिलेगा। एक और चीज़ जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट है, ये हेड्स ऑफ स्टेट समिट नहीं है। तो इसमें कोई सियासी इशू, जियोपॉलिटिकल इशू नहीं रेज होता है, वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग में होता है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, एनर्जी, कल्चरल और इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं वो एजेंडा पे होते हैं और इस दफा भी यही होगा कि यही इश्यूज एजेंडा पे होंगे। एनर्जी की भी बात होगी, मुआशी ताउन की, कोऑपरेशन की, कनेक्टिविटी की, और हो सकता है कि कोई नए इनिशिएटिव्स, कलेक्टिव इनिशिएटिव्स भी लिए जाएं। बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि गुफ्त शनीद से मामलात हल होते हैं। अपोजिशन तरमीम पर सिर्फ तनकीद करने के बजाय तजावीज़ भी दे, तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 महीने से ये डिबेट चल रही है पब्लिकली भी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें। और मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था, कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। प्रेसिडेंट ए के फैसले ने अब बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। 51 को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया रिज़र्व सीट्स में, कि आइन में जो टाइम लाइन्स दी हैं वो सारी रिवर्स कर दी गई, तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। और जब फ्रेमर्स ने ये गुंजाइश रखी आर्टिकल 239 में कि पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें इन चीज़ों को। खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा है कि मुसवदा शेयर करके मुतफ़िक़ा मुसवदा तैयार करेंगे। कि मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कल यहाँ मीटिंग में भी, और फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपस में दोनों ड्राफ्ट जो हैं उनको शेयर करेंगे और एक मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट में उसको देंगे। लगता है कि आज कुछ मामला हल हो जाएंगे सर, या मज़ीद इजलास बुलाए जाएंगे? मैं समझता हूँ कि मामला जो हैं वो राइट ट्रैक पे चल रही हैं और पॉजिटिव उसकी जो है ना वो रखनी चाहिए उम्मीद। 25 अक्टूबर को क्या है,
قاضی صاحب جا رہے ہیں اس تناظر میں سوچ پوچھا جائے. یہ کوئی پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے. اچھا سر ایک اور ترامیم جو ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں دس از فار آل ٹائمز. سر ایک پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے مشورے کا موقع انہیں ملنا چاہیے, تو کیا ان سے جیل میں پابندی یا ملاقات کی, تو ملاقات کرنے دیں گی ان کی جماعت کو؟ دیکھیں ان کی جماعت کو یہاں ریپرزینٹیڈ ہے, ان کے چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طرح کریں. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دن ڈی چوک پر احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی جتھوں اور انتشار کی سیاست سے ملکی مفادات پر حملہ کر رہی ہے. ملک کی کوئی بھی ذمہ دار سیاسی جماعت عالمی کانفرنس کے دن احتجاج کی کال نہیں دیتی. شہری رحمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر ملکی اعلیٰ سطح وفود اور عالمی میڈیا کی موجودگی میں اسلام آباد میں تماشا لگانا قابل مذمت ہے. تحریک انصاف اپنی سیاست پر نظر ثانی کرے اور 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لے. براہ راست لی چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے. ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں. اور مختلف اوقات میں اگر کوئی ان کی چیزوں کو فالو نہ کرے تو ان کے ہمیشہ انفارمیشن سیکٹری بھی چینج ہوتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمنی, ملک کے ساتھ غداری, اس قسم کی چیزوں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پاکستان ایس سی او پہ اکٹھا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق سوچتی ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں. ہم مختلف سیاسی جماعتیں جن کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف اعتراضات ہیں اور ہمارے ڈفرینسز ہیں, لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے, ہم اکٹھے ہوئے, ہم نے کمیٹی بنائی, ہم نے اس کے ہیڈ کو سی ایم کو بنایا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں, یہ کمیٹی ہے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ آپ صوبے میں امن کی بات کریں. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے. اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے, آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھے ہوئی ہیں امن کے لیے, ڈائلاگس کے لیے, ریکنسلیشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے, ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج وہ ملک دشمن ایجنڈا, کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے. تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا, میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں. پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا. ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے, اس کے بعد میری اپنی سیاست, آپ کی اپنی سیاست, کسی اور کی اپنی سیاست, لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو, پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ, جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چین کا صدر آئے تو بانی پی ٹی آئی احتجاج کرتے ہیں.